اب اس گروپ کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو کہ تم میں سے پیٹھ پھیر گئے تھے مقابلے کے دن. یہ نعوذ باللہ منافق نہیں تھے اور نہ ہی کوئی کمزور تھے، بلکہ صرف کنفیوژن کی وجہ سے ایسا ہو گیا. فرمایا کہ شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. شاید ان سے کوئی کام ایسے سرزد ہو گئے تھے جس سے کہ شیطان کو موقع مل گیا اپنا کام کرنے کا، تو تھوڑی سی دیر کے لیے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے. تو نعوذ باللہ وہ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف نہیں بھاگ گئے تھے، کمزوری نہیں تھی ایمان کی، صرف کنفیوژن کا وہ شکار ہو گئے. تو کنفیوژن کا شکار ہونا یہ بھی تو شیطان ہی کی ایک چال ہے کہ وہ گڑبڑا دے، پریشان حال کر دے. اور کوئی انسان سے قصور ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے، کوئی خطا ایسی ہو جاتی ہے کہ شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے مزید پریشان کرنے کا انسانوں کو. بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیک کام کی جزا یہ ہے کہ دوسرے نیک کام کی توفیق ہو جاتی ہے، اور برے کام کی سزا یہ ہے کہ دوسری برائی کا راستہ کھل جاتا ہے. تو جیسے وہ تیر اندازوں سے غلطی ہوئی تھی، ان سے بھی خطا ہوئی تھی نا، بھول ہوئی تھی. ایمان کمزور نہیں تھا تیر اندازوں کا، صرف کیا ہوا، ایک خطا ہو گئی. ان کے دلوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ غلطیوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں زیادہ تھیں تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تیر اندازوں کو بھی. اور یہ جو لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہو کے مدینے کی طرف چلے گئے تھے، ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا. ان سے بھی بس خطا ہو گئی، ان کی بھی غلطیاں کم تھیں اور ان کی نیکیاں زیادہ تھیں، اور بعد میں اپنی اس غلطی کے اوپر پچھتائے، شرمندہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بات سے درگزر فرمایا. اس سے اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت پتہ چلتی ہے کہ انسان سے خطا ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے کاٹ کے نہیں پھینک دیتا. ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ ساری عمر کسی نے اچھائی کی ہو، بہت سی اس میں خوبیاں ہوں، لیکن ایک غلطی ہو جائے تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے، ہم اس کو سیکنڈ چانس نہیں دیتے. اس کی ساری کوششوں کو، محنت کو، خلوص کو، ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اللہ ایسے نہیں کرتا، کمزوریوں کو جانتے ہوئے خوبیوں پر نظر رکھتا ہے. اگر ہم بھی اس طرح کریں تو گھروں میں، معاشرے میں سکون ہو جائے. اور ایک اور بات کہ اگر کام کرنے کے لیے پرفیکٹ لوگوں کا انتخاب کریں تو بتائیے کیا ہوگا. اگر یہ معیار بنایا جائے کہ صرف پرفیکٹ لوگ آئیں کام کرنے کے لیے، یا ایکسپیکٹ یہ کیا جائے ان سے کہ جو آ رہا ہے وہ پرفیکٹ ہو، تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا جو آئے. تو انسانوں کی خوبیوں سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کی خامیوں کو نظر انداز کرنا ہوگا. آپ ان کو ری بلڈ نہیں کر سکتے لوگوں کو کہ آپ ان کو لیں اور ری اسمبل کر دیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہیں آپ نکال دیں. زومبیز تھوڑی بنانے ہیں. جیتے جاگتے انسان ضروری ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایمان خود جیتی جاگتی حقیقت ہے، لیونگ فورس ہے. اور اس زندہ حقیقت کو سنبھالنے کے لیے زندہ جذبات والے، احساس والے انسان چاہیے ہوتے ہیں. روبوٹس نہیں چاہیے، زومبیز نہیں چاہیے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ سب کو زومبی بنا دیتا، ایسا کر دیتا اللہ صحابہ کو کہ وہ بالکل میکینیکل ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر سب ایسے حاضر ہو جاتے. تو یہ کون سا کمال تھا؟ اور وہ خوبصورتی نہ آنے پاتی، وہ چاشنی نہ آتی جو طرح طرح کے لوگوں سے آتی ہے. اپنی انڈیویجویلٹی جب وہ لے کر آتے ہیں، اپنا تشخص لے کر آتے ہیں، خاص اپنا ان کا ایک انداز ہوتا ہے بات سوچنے کا، بات کرنے کا. اس سے خوبصورتی رہتی ہے، اس سے نرمی رہتی ہے. اور جب انسان آئیں گے وہ پرفیکٹ نہیں ہوں گے، تو ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں. اگر خالی ان کی کمزوریوں پر نظر جما دی تو خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. پھر سب کو نکال کر پھینک دیا جائے گا باہر کہ تم بھی بیکار ہو اور تم بھی بیکار ہو. اللہ ایسے نہیں کرتا. آپ دیکھیں جیسے کہ وہ جوسز والے پھل ہوتے ہیں
مالٹے ہیں یا کینو ہیں، کتنے سارے مالٹے آپ نے لیے اور جوس کتنا نکلتا ہے اس میں سے؟ تھوڑا سا ہی نکلتا ہے نا. تو فائدہ تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا فائدہ بھی بہت ہے. کمزوریاں واقعی زیادہ ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، خوبیاں کم ہوتی ہیں، لیکن ان خوبیوں کو ری انفورس کرنا اور ایسا ان خوبیوں کو ری انفورس کر دینا چاہیے کہ پھر کمزوریاں ان خوبیوں پر قابو نہ پا سکیں. وہ کمزوریاں جو ہیں وہ بنائن قسم کی، ہارملیس قسم کی کمزوری بن کے رہ جائے. کمزوری ختم نہیں ہوگی، ہاں اس کی برائی میں کمی آ سکتی ہے. تو اوروں کی خوبیوں پر نظر رکھنا یہ بھی ٹیم ورک کا ضروری حصہ ہے. آگے فرمایا آیت 156، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں مت کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے. لو کانوا عندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے، کاش کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اب یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، مجھ سے اور آپ سے، ہم سے ہے کہ دیکھو تم اس طرح کے تبصرے مت کرنا. کافر کہتے تھے اپنے بھائیوں، یعنی بھائیوں سے مراد ہے رشتہ داروں، جان پہچان والوں کے بارے میں، کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے ان پر کوئی آفت نہ آتی، یعنی کوئی آفت، مصیبت، حادثہ پیش آنے پر اس طرح کے تبصرے کرتے، ifs اینڈ بٹس والے. اب یہ منافقوں کے تبصرے کا آپ ڈسکشن کا انداز دیکھیں، بالکل غیر مفید ہے، یوز لیس ہے، پچھتاوا پیدا کرنے والا انداز ہے، حسرت اور یاس اور بٹرنس اور تلخی اور اداسی اور سیڈنس پیدا کرنے والا انداز ہے. اور دوسری طرف قرآن کا تبصرہ کرنے کا انداز دیکھیے، کتنا کنسٹرکٹیو، کتنا پازیٹیو، کتنا مثبت ہے، کتنا تعمیری ہے، مفید ہے اور سبق آموز ہے. قرآن نے تو کہا یہ مت کرنا، آئندہ یہ مت کرنا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا تمہاری کیا ویکنس تھی. اور ان کا کیا انداز تھا منافقوں کا؟ اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یوں ہوتا تو ایسے نہ ہوتا. تو ہمیں بھی جب ہم تبصرہ کرنے کھڑے ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تبصرے کا انداز کیا ہے. ہمارا عام طور پہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کسی کی موت کی خبر سن کر کہتے ہیں دیکھا میں نے منع کیا تھا نا فلاں ڈاکٹر کے پاس مت جانا، میری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا. کسی حادثے کا سنتے ہیں، امریکہ میں ہیں، اب پتا چلا کہ ان کے فلاں رشتہ دار جو امریکہ سے مائیگریٹ کر کے کراچی آ گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں. کہیں گے دیکھا میں نے منع کیا تھا مت جاؤ پاکستان. نہ پاکستان جاتے نہ یہ ہوتا، امریکہ میں رہتے یہ نقصان نہ پہنچتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا پاکستان میں علاج کرایا نا اس لیے مر گئے، امریکہ جا کے علاج کرایا ہوتا تو نہ مرتے. کیوں نہیں مرتے؟ جس کی جہاں موت لکھی ہے وہاں پہنچے گا، ہر حال میں پہنچے گا. تو یہ تبصرے کا انداز یہ اچھا نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ یوں کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی تدبیر سے تقدیر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تقدیر اپنی جگہ، تدبیر ہم کرتے ہیں. تقدیر کو، اللہ کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا، تو ایسا تبصرہ کرنا بیکار ہے. لیکن کیا ہوا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ورنہ دراصل مارنا اور زندہ رکھنا یہ تو اللہ ہی کا فعل ہے، یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگران ہے. ابھی جو اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے کہ اگر یوں ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ دل ناکام آرزوؤں کا، ادھوری تمناؤں کا قبرستان بنا رہتا ہے. صحیح رویہ، بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ اس میں یہ ہوگا کہ انسان بہترین سے بہترین پلاننگ کرے، وقت لگائے، سچویشن کو دیکھے اور سمجھے، پھر پلان بنائے، عمل کرے، پوری محنت لگائے، پوری تندہی کے ساتھ،
پوری طرح الرٹ رہ کر وہ کام کرے. اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے. سوچ لے کہ اس کام کا یہی انجام ہونا تھا، میں کچھ بھی اور کر لیتی، ان دی اینڈ ہونا یہی تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماضی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بس لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، جو ہو گیا وہ ہو گیا. اسی کو سوچتے رہنا، اسی کو بار بار ڈسکس کرتے رہنا، کرنے والوں کے اندر بھی احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. وہ سوچتے کہ ہم سے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، ہم نہیں کر سکتے، اور ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ بار بار ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. بس سوچ لیں کہ ہم کتنا بھی اور اچھا پلان کر لیتے، ہونا یہی تھا. جب یہ سوچ لیا کہ ہاں نتیجہ یہی ہونا تھا، یہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اب خلش اور غم سے نجات مل جاتی ہے انسان کو. پاسٹ کو ری رائٹ کرتے رہیں گے کیا ہوگا؟ انجام تو نہیں بدلے گا، جو نتیجہ سامنے آ گیا وہ تو نہیں تبدیل ہوگا. ہم لوگوں کے یہاں تو تبصرے بہت ہوتے ہیں اس طرح کے کہ دیکھا فلاں جگہ میں نے منع کیا تھا شادی مت کرو، فلاں جگہ شادی کی اس وجہ سے لڑکی خوش نہیں ہے، فلاں جگہ کی اس لیے بیٹا خوش نہیں ہے. یہ اس طرح کے تبصرے کرنا یہ پسندیدہ نہیں. جب تک یہ کام نہیں ہوا ہم تبصرے کر سکتے ہیں، پروز اینڈ کونس تول سکتے ہیں. جب ایک کام ہو گیا، نتیجہ سامنے آ گیا، اب اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ابس کوشش ہے، بیکار کوشش ہے. آگے فرمایا آیت 157 158 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے. تو بتا دیا یہاں پر کہ موت سے فرار چاہتے ہو وہ تو آ کر رہنی ہے. وہ زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو اس کے مقابلے میں وہ موت بہتر ہے جو اللہ کی مغفرت اور رحمت ساتھ لے کر آئے. لیکن یہ ایک ذہن کا سوچنے کا انداز ہے نا، یہ تو ایک خاص ذہنیت ہے جو یہ سوچے گی. یہ تو مومن اپنا ذہن ایسا بناتا ہے. جو ظن الجاہلیہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو بس زندہ رہیں، چاہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے آخرت کا عذاب ہی سمیٹ رہے ہوں، لیکن زندہ تو رہیں. اور مومن چاہتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی میں کروں اس سے بہتر ہے کہ موت آئے، اور ایسی موت جو اللہ کی رحمت لے کر ہے وہ بہرحال بہتر ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو اللہ کی معصیت میں گزرے چلے جائے. تو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ زندگی سے فائدہ اٹھانے کی ہونی چاہیے کہ زندگی کو ہم صحیح انویسٹ کر دیں. جو اللہ کی راہ میں نکلے وہ سب مر نہیں جاتے، اور جو نہیں نکلتے بہرحال اپنے بستروں پر یا اسپتالوں میں ان کو مرنا تو ہے. جہاں موت آئے، جس حال میں موت آئے، لوٹ کے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. آگے فرمایا آیت 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خطاب ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کس شکل میں، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم ہیں. پتہ چلا کہ جب کسی قوم پر یا کسی آرگنائزیشن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے
تو جو اس کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے. لینا کھجور کے نرم خوشے کو کہتے ہیں، سافٹ سا جو ایک بنچ ہوتا ہے کھجور کا، اس کو لینا کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو سنگ دل ہوتے یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ چکے ہوتے. فض فا اس گندے پانی کو کہتے ہیں جو انتڑیوں میں ہوتا ہے، انٹسٹینز میں ہوتا ہے، یعنی بد اخلاقی کو اس غلاظت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے. ہم غلیظ اردو میں بولتے ہیں نا، یہ جو آیا ہے نا یہاں پر غلیظ القلب، غلیظ اردو میں ہم کہتے ہیں گندگی کے لیے. عربی زبان میں غلظہ سخت چیز کو کہا جاتا ہے، غلیظ القلب یعنی سخت دل، ہارڈ ہارٹڈ. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی ہی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم ہیں. کس کے لیے رحمت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم مزاج ہونا؟ مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی لیڈر اپنے جونیئرز کے لیے نرم مزاج ہوتا ہے تو اس میں رحمت کس کے لیے ہے؟ جونیئرز کے لیے، اپنے لیے، اس شخص کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیے کہ آپ کے انڈر نوکر ہیں یا بچے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ، اور آپ ان کے ساتھ نرم ہیں، تو یہ رحمت اور کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ آپ کی. آپ کے اپنے اوپر بھی بہت رحمت ہے، ورنہ بہت سخت مزاج رہنا یہ انسان کو چیز تھکا دیتی ہے، اس کی انرجی ختم کر دیتی ہے. انتہائی سختی کے ساتھ معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ، خود اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو یہ اپنے اوپر بھی بڑا رحم. جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک کام کر سکتے ہیں، ان کا انرجی لیول بڑا ہائی رہتا ہے. جو سخت مزاج ہوتے ہیں وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں. تو یہ بہت رحمت ہے اللہ کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم مزاج، نرم دل، نرم زبان ہیں. ہم پڑھیں گے قرآن میں آگے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو وہ یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لے، نرم مزاجی اور نرمی. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود مہربان ہے اور نرمی کرنا اس کو پسند ہے. وہ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں. صحیح مسلم میں جریر رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، میں یحرم الرفق یحرم الخیر. جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا. ابو داؤد میں حدیث ہے لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعذری، سخت گو اور درست خو آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ہارڈ ہارٹڈ اور بات کرنے میں بھی بہت سخت ہو، روڈ، جس کے اندر روڈنس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہاں دراصل لوگوں کی وفاداری اور محبت اور اطاعت حاصل کرنے کا گر بتا دیا گیا. اب وہ گر یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. کسی کو حکم دے کر عزت حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ عزت تو کمائی جاتی ہے. رسپیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں یو کین ناٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ، یو ہیو ٹو ارن اٹ. کمانا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی گواہی موجود ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ تو اخلاق کے بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ رہبر تھے، آپ کمانڈر ان چیف تھے، لیڈر تھے، مربی تھے، مزکی تھے، آپ رہنما تھے، ہادی تھے. یعنی جو عزت کا، جو کمانڈ کا عہدہ اخلاقی، روحانی، دنیاوی، مادی ہم سوچ سکتے ہیں، ان سب چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما تھے، لیڈر تھے. اور ان سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ موجود ہے. اب یہ بات آپ دیکھیں اور ہمارے معاشرے کو ذرا دیکھیں. ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ پایا جاتا ہے؟
ہمارے عام طور پہ ٹرینڈ یہ پایا جاتا ہے کہ اپنی اتھارٹی، اپنا روب جمانے کے لیے کڑک مزاج، غصے والا ہونا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں جب تک غصہ نہ کرو سنتے ہی نہیں. یہ تو بالکل اس آیت کی الٹ سوچ ہے نا. جو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اس کا تو الٹ ہے جو کہ سوچا. ڈسپلن ضروری چیز ہے. ڈسپلن تو انسان قائم رکھے. نظم قائم رکھنے کے لیے بھی تھوڑا اسٹرکٹ ہونا چاہیے، یہ اور بات ہے. تو لیڈر کو فرم تو ہونا چاہیے لیکن موم کی ناک نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ لوگوں کے پریشر میں آ جائے، لوگوں کے دباؤ میں آ جائے، لوگ ان کی بات ماننے کے بجائے ان کو دبا لیں. لوگوں پر کمانڈ ہو لیکن تمیز کے ساتھ، سویلائز طریقے سے، اگلے کی بھی عزت کرتے ہوئے. نرمی جو ہو وہ کمزوری کی وجہ سے نہ ہو، انفیکٹو ہونے کی وجہ سے نہ ہو. یہ نرمی کمزوری کا اظہار نہ ہو، یہ نرمی بلکہ اسٹرینتھ کا اظہار ہو. کسی نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، انتہائی جیسے وہ اعلیٰ افسر ہوتے ہیں بعض دفعہ، بدتمیز قسم کے، بد زبان تھے. تو وہ اپنے جو ان کا جونیئر تھا وہ اس کو بہت برا بھلا کہا کرتے تھے. کیا کچھ اس کو ڈانٹتے تھے اور ڈپٹتے تھے اور گالیاں دیا کرتے تھے. وہ چپ کر کے سنتا رہتا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کے ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ گئے، ریٹائر ہونے لگ گئے. وہ جب ریٹائر ہونے لگے تو ان کو بڑا افسوس ہوا. ان کو اپنی ذاتیاں یاد آئیں کہ انہوں نے کتنا اپنے ماتحتوں کو ڈانٹا ڈپٹا اور برا بھلا کہا. تو انہوں نے اپنے جونیئر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم مجھے معاف کر دو، میں نے تم کو بہت ڈانٹا. اس نے کہا سر کوئی بات نہیں، پلیز آپ معافی مت مانگیں مجھ سے. ان کا کیوں؟ کہا کہ آپ مجھ کو اونچا اونچا برا بھلا کہتے تھے، میں آپ کو دلی دل میں گالیاں دیتا. تو یہ تو ہوگا. آگے آپ کا نوکر کھڑا ہے، گلا پھاڑ کے آپ چیخ رہی ہیں اس کے اوپر. وہ آگے سے بولتا نہیں، کیا دل بھی نہیں بولتا اس کا؟ پتہ نہیں کیا کچھ وہ سناتا ہوگا، کیا کچھ وہ کہتا ہوگا. تو یہ مت کریں. اس طرح عزت حاصل نہیں کی جا سکتی. اس طرح آپ سے باہر نہیں ہونا. روب ضرور رکھیں لیکن روب کا مطلب بدتمیزی، بد زبانی نہیں ہے، دوسرے کی بے عزتی نہیں ہے. لوگ خوف کی وجہ سے بات آپ کی نہ مانے بلکہ لحاظ کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بات مانے. اور یہ چیزیں پائیدار ہوتی ہیں کہ لوگ محبت کریں اپنے لیڈر سے، ورنہ سامنے کے سامنے جی حضوری کریں گے اور دلوں کے اندر نفرت کا اور بغاوت کا طوفان اٹھتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ سخت دل، سخت زبان اگر ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہ آتا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو مبلغ کے لیے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے زبان کی نرمی بہت ضروری ہے اور مزاج کی نرمی بہت ضروری ہے. اصلاح کا کام تو خود نرمی کا تقاضا کرتا ہے. اگر مقام کے ساتھ ذمہ داری یاد رہے گی تو نرمی ضرور آئے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے. حضرت عمر کے مزاج سے مسلمان واقف تھے. حضرت عمر کے مزاج میں سختی تھی. تو جب حضرت ابو بکر نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا تو کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کیجئے، یعنی اتنے سخت مزاج آدمی کو آپ خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ذمہ داری عمر کو جھکا دے گی، ذمہ داری عمر کو نرم کر دے گی. اور واقعی یہی ہوا کہ یہی ہے وہ حضرت عمر کہ جو اپنی پیٹھ پر پھر بیوہ عورتوں کا راشن لاد کر اور جا کر خود ان کو دیا کرتے تھے. اور جب ان کے غلام نے کہا کہ آپ یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دیجئے تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے تو قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا. تو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس. جو رہنما اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں ان کی خود بخود عزت ہوتی ہے لوگوں کے دل میں. عزت کہلوا کر تھوڑی لی جاتی کہ تم میری عزت کرو، کون حکم دے گا کسی کو. لیکن جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر اپنی ذمہ داریاں تن من دھن لگا کر پوری کر رہے ہیں، پوری طرح سے وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کر رہے ہیں، تو ان کی عزت آ جاتی ہے. اور جہاں تک روحانی پیشوا بننے کا تعلق ہے تو مبلغ کے لیے تو بہت ضروری ہے نرمی، اس لیے کہ مبلغ تو اصلاح چاہ رہا ہوتا ہے لوگوں کی. اصلاح کا کام تو خود نرمی کا تقاضا کرتا ہے، درگزر کا تقاضا کرتا ہے. سختی کے ساتھ
ایک جھٹکے سے تعلقات ٹوٹ تو سکتے ہیں، اصلاح تو نہیں ہو سکتی. نرمی سے سلجھانا ہوتا ہے. کبھی کوئی گرہ آپ کو کھولنی ہے، اون کے اندر کوئی نوٹ لگ گئی یا دھاگے میں کوئی نوٹ لگ گئی ہے اور اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو کیسے ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو کھولتے ہیں نا. آپ جھٹکے سے کریں گی، غصے سے کریں گی، کھینچیں گی پکڑ کے، وہ گرہ اور سخت ہو جائے گی اور پکی ہو جائے گی، اور کیا پتا وہ ٹوٹ جائے اور کھلے نا. تو لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، ہمیں توڑنا کتنا آسان ہے، اصلاح مشکل ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی کہ احد میں جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اب کیا کریں. فرمایا فاعفو عنہم، معاف کر دیجئے. نہ انتقام لینا ہے، نہ ہر ایک کے سامنے ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان کی خیر خواہی کریں، اللہ سے دعا کریں ان کی بخشش کے لیے. اور کیا کریں؟ واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، اور ان کو مشوروں میں شریک رکھیں تاکہ ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد بحال ہو. غلطی انسان کو خود اتنا خوفزدہ، اتنا انڈر کانفیڈنٹ کر دیتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں تو کام کرتی ہوں تو مجھ سے تو غلطی ہوتی ہے، اب میں یہ کام نہیں کرتی. کہا کہ یہ مت کریں، غلطی ان سے ہو گئی، لیکن ان کو آپ اپنے کانفیڈنس میں لیجئے اور آپ ان سے مشورے کیجئے تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو، ان کو ٹرسٹ آئے. یہ خود کو اجنبی، آؤٹ سائڈر، ریجیکٹڈ نہ سمجھیں، رد شدہ نہ سمجھیں. جو غلطی کرنے سے ان کے اندر گلٹ پیدا ہوئی ہے، ان کا وہ گلٹ اب ختم ہو، وہ احساس ندامت ان کا ٹھنڈا پڑے. تو ان سے مشورے کرتے رہیے. اور آگے فرمائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اب جب سوچ سمجھ کے، لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کر لیں، اب آگے پیچھے نہیں ہونا، اب نو سیکنڈ تھاٹس. جو بات چیت ہے، جو ڈسکشن ہے، فیصلے سے پہلے ہو جائے، اچھی طرح سنجیدگی سے سوچ سمجھ کر انسان فیصلہ کرے. پھر جب ارادہ کر لیا کسی کام کا، اب اللہ کے بھروسے پر اس کو کر جائیں. بار بار ڈسکشن، بار بار اس سوچ میں پڑے رہنا پتہ نہیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں، کروں کہ نہ کروں، اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ رویہ خود انسان کو پریشان رکھتا ہے. انسان ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے. بہت تکلیف دہ کیفیت ہے یہ. کیفیت جم کر کام نہیں کرنے دیتی. اذا عزمتا فتوکل علی اللہ، ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ کرنا ہے، بس اب اللہ کے بھروسے پر کر لیں. اور کسی بھی کام سے پہلے عقل مند لوگوں سے مشورہ ضرور کریں. حدیث میں آتا ہے جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے اس معاملے میں جو کام وہ خود کرتا وہی رائے دوسرے کو دے. اس کے خلاف کرنا خیانت ہے. عقل مند لوگوں سے مشورہ کریں، مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، اور اللہ سے بھی مشورہ کریں، وہ ہے دعائے استخارہ کی شکل میں. اچھی طرح غور و خوض کر لیں، پھر اللہ کا نام لے کر وہ کام کر جائیں. آگے فرمایا آیت 160 اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی جن کاموں میں اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت شامل ہو جائے ان میں کامیابی ملتی ہے. کسی کی دشمنی وہ کام ختم نہیں کرا سکتی. ہر قسم کی مخالفت کے باوجود نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کیے چلے گئے، کوئی رکاوٹ ان کا راستہ نہ روک سکی، ان کو مقصد سے نہ ہٹا سکی. اور اس کے برعکس اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا کی کوئی طاقت قدم نہیں جما سکتی. 4 کام ہوں تو اللہ کی مدد آتی ہے. ایک تو رسول کی اطاعت ہو، دوسرے کافروں سے دلی محبت نہ رکھی جائے، تیسرے عمل بالمعروف نہیں انل منکر کرتے رہنا، اور چوتھا آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا. ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.